بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن انٹرنیشنل کا میزبان سہیل بابا اس وقت رمضان المبارک کے مبارک موقع پر اس وقت لندن کے ایک گنجان جنگل سے آپ حضرات سے مخاطب ہے۔ آئیے پہلے آپ کو نظارہ کراتے ہیں۔ آئیے دیکھیے، رمضان مبارک کا مقدس مبارک مہینے میں اللہ سے ہمیں مدد کرنے کی اپیل کرنی چاہیے۔ جو دنیا بھر میں جو لوگ مسلمان یا انسانیت اس وقت کرب کا شکار ہے، بھوک کا شکار ہے، اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے، ان کی پریشانیوں کو اللہ کے حضور پیش کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس موقع پر ایک اور بات میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کا احترام، اس کا تقدس برقرار رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ عبادتیں سر انجام دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں، لیکن احترام کو برقرار نہیں رکھتے۔ کتابوں میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ مسلمان کا ایک دور تھا جب مسلمان اور غیر ایمان والے ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک گھر میں، ایک علاقے کے گھر میں ایک مجوسی رہتا تھا۔ اس کا بیٹا کھلم کھلا رمضان المبارک کے مہینے میں کھایا پیا کرتا تھا۔ اس پر وہ مجوسی والد اس پر ناراض ہوتا تھا، غصہ ہوتا تھا اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتا تھا، لیکن وہ اس کے باپ کی ناراضگی کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ رمضان مبارک ہی کے مہینے میں اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پڑوس میں کوئی اللہ والے کوئی بزرگ رہتے تھے، انہوں نے اس مجوسی کو خواب میں دیکھا رمضان مبارک میں، اور جنت کی بہاروں میں دیکھا۔ وہ بزرگ حیران اور پریشان ہوئے کہ یہ تو غیر ایمان والا تھا، مجوسی تھا، یہ کیسے جنت میں پہنچ گیا؟ سوال کیا انہوں نے خواب کے اندر کہ تم جنت کے مزے کیسے لٹ رہے ہو؟ انہوں نے یہ کہا، اس مجوسی نے یہ کہا، اس کے باپ نے یہ کہا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں مسلمانوں کو میں نے دیکھا، میرے پڑوسیوں کو دیکھا کہ وہ اس رمضان مبارک کا احترام ان کے دل میں بہت ہوتا ہے، اس کا تقدس وہ برقرار رکھتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا، اللہ رب العزت نے اس تقدس اور احترام کو برقرار رکھنے کی وجہ سے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اندازہ کریں کہ ایک غیر ایمان والا رمضان المبارک کے تقدس اور احترام کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو جنت کی بہاروں پہ پہنچا دیتے ہیں اور ایمان کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر مسلمان رمضان مبارک کا احترام کرے گا، اس کے تقدس کو برقرار رکھے گا، تو کیسے اللہ رب العزت اس کو انعام عطا فرمائیں گے۔ اب یہ ذرا نظارے دیکھ لیں، اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کے جس طرح عبادتوں میں مصروف رکھا ہوا اپنے آپ کو، انشاءاللہ العزیز ہم رمضان مبارک کے تقدس اور احترام کو برقرار رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔